امریکہ کی سازش؟ باپ تم سے ڈرتے پھرتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش؟ تمہارا استاد تمہیں تنبیہ نہیں کر سکتا، یہ امریکہ کی سازش؟ جس استاد سے پڑھتے ہو اس کو بے عزت کرتے ہو، تمہیں علم کہاں سے ملے گا؟ جس ماں کی گود میں پلے ہو اسی کو جھاڑ پلاتے ہو، تمہیں اللہ کی رحمت کا سایہ کہاں سے ملے گا؟ جو باپ تمہیں کھلا کھلا ہڈیاں کھوکھلی کر گیا اسی کو کہتے تو نے میرے لیے بنایا کیا ہے، تو نے میرے لیے چھوڑا کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ یہ امریکہ کی سازش ہے۔ سارے لاہور میں شراب پی جا رہی، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ نوجوان چرس پہ لگ گئے، ہیروئن پہ لگ گئے، یہ امریکہ کی سازش ہے۔ ساری نسل رات کو ننگے ناچ دیکھتی ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ عزتیں نیلام ہو گئیں، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ شادیاں کر کے زنا چل رہا ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے۔ جوانی داغدار ہو رہی ہے، یہ ہندوستان کی سازش ہے۔ لاہور کے بینکوں میں سود پر کس نے پیسہ رکھا ہوا ہے؟ سکھوں نے، عیسائیوں نے، دہریوں نے، یا عبد الرحمن نے، عبداللہ نے؟ کس نے رکھا ہوا ہے؟ سارے بینک کن کے پیسوں پہ چل رہے ہیں؟ اور بینکوں کو گولی مارو، آج کا مالدار غریبوں کو سود پہ پیسے دیتا ہے۔ ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی غریب میرے سامنے آ کے ایسا روتا ہے کہ میرا کلیجہ پھاڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ سود تے پیسے لے بیٹھا، ہر شے بک گئی ہے، سود سر تے کھلوتا ہے، میری جان چھڑا دے۔ میں کس کس کی جان چھڑاؤں؟ میرے پاس اتنے اسباب کہاں ہیں؟ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہا اللہ کو پتہ ہے۔ یا رسول اللہ نشانی بتائیے، کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی۔ قومیں ہلاک کب ہوتی ہیں؟ سازش سے نہیں، سازش سے نہیں، سازش سے نہیں۔ جب وہ اپنے ہاتھوں پہ خود اپنے ہاتھوں کو کاٹتے ہیں، اپنے پاؤں کو توڑتے ہیں، اپنے کردار کو برباد کرتے ہیں، ظلم، جھوٹ، بددیانتی کا شکار ہوتے ہیں، اللہ جھاڑو پھیر دیتا ہے۔ پھر کوئی بھی سبب بن جائے، باہر سے بنے یا اندر سے بنے، ہمارے ذریعے سے جانتے ہوئے ایک ماں کی فریاد زیر و زبر کر دیتی ہے کائنات کو۔ میں نے ایک ماں بیٹی کو دیکھا، بیٹی ماں سے کہہ رہی تھی بھوک نہیں، بیٹی کے ماں سے بھوک نہیں، تو اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ وہ ایٹم بم ہے جو میرے دیش کو اڑا کے رکھ دے گا۔ یہ آنسو نہیں ہے، یہ آگ کے شرارے ہیں جو چاروں صوبوں کو خاکستر کر دیں گے اور جلا کے راکھ بنا دیں گے۔ کہ ماں کا بے بسی کا آنسو عرش ہلا دیتا ہے، باپ کی بے بسی کی فریاد عرش کو ہلا دیتی ہے۔ بوڑھے ہو گئے باپ اور ان سے کہتا ہے تو میرے واسطے کیتا کی؟ میرے نبی نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی، تم پھر دیکھتے میں کیا کرتا۔ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے میں آواز آتی میرے گھر سے محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا۔ 6 برس کی عمر میں ماں سے جدائی ہوئی، 63 برس کی عمر میں حج پہ جا رہے ہیں، 57 سال صدمے کو بیت چکے ہیں، 7ویں دن غم بھول جاتا ہے۔ 57 برس مدینہ سے نکلے ابوا کی سڑک ہے سیدھی جا رہی جہاں قافلے کا انتظام ہے ٹھہرنے کا، آپ کے ساتھ مدینے سے چلتے ہوئے 12,000 اور اب 70,000 کے قریب اوپر نیچے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کو یوں موڑا پہاڑوں میں، پچھلےوں کو نہیں پتا کہ اونٹنی کا رخ کیوں مڑ گیا۔ آپ کو پتا ہے میں کہاں جا رہا ہوں؟ آپ نے اپنی ماں کی قبر کا رخ کر لیا۔ میں 2000 میں گیا ہوں، میری زندگی سفروں میں بیت گئی، 6 بر اعظم بار بار۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، جو کیفیت حضرت آمنہ کے ڈیرے پر تھی کہیں نہیں تھی۔ گھر کا ہوں، آرام گاہ کا ہوں، خواب گاہ کا ہوں، قبر کا ہوں، جو کیفیت میری وہاں تھی مجھے زندگی پر وہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی، کبھی نہیں ہوئی۔ ہائے ہائے ہائے،
میں وہ منظر دیکھنے لگا اپنے نبی کا رونا تڑپنا، 6 برس کا بچہ ماں سے لپٹ کے کیسے رویا ہو۔ 25 سال کی عمر میری حضرت آمنہ کی، جب اللہ کی تقدیر آئی ہے، وہ جنگل ویرانہ ہے، جتنی یہ بلڈنگ ہے اتنی اونچی کوئی پہاڑی ہے وہ جس کے اوپر وہ قبر ہے۔ آپ وہاں سے ہٹے اور چلتے 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 اپریل کا مہینہ، آپ یوں قبر مبارک پر سلانے پر تشریف لائے، یوں بیٹھے، احرام کی حالت تھی، سر ننگا، اپریل کا مہینہ، اور یہاں ہاتھ رکھے اور سر دیا گھٹنوں، ہائے، پھر جو میرے نبی روئے ہیں کہ مینا کے پہاڑ بھی پگھل گئے، اتنا روئے کہ آنسو اور پسینہ ایک ہو گیا اور داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی، ہچکیاں لے کر بلک بلک کے آپ رو رہے تھے۔ 6 سال کا محمد رو رہا ہے، ماں سامنے، میں قربان، اللہ بچائے امتحان سے، اور جس کے لیے سب کچھ بنایا، میں اس میں بڑا رویا کہ یا اللہ، یہاں تو نے موت دی، تو مکے میں موت دیتا تو دادا دادی گلے لگا لیتے، تو مدینے میں موت دیتا۔ تو پردادی کا خاندان تھا گلے لگانے کو تیار، یہ تو نے کہاں موت دی؟ اور صرف ایک نوکرانی ماں بھی تھی، ام ایمن، میرے نبی کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا ہے، ان میں سے ایک یہ ام ایمن ہے، حلیمہ سعدیہ مشہور۔ میں تو 2000 میں کھڑا وہاں تڑپ رہا تھا، 1400 سال پہلے وہاں کیا حال ہوگا، میرا وہاں سے ہٹنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، بار بار وہ تصور گھومتا، میرا نبی مجھے تڑپتا نظر آتا، بلکتا نظر آتا، اماں 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 اماں۔ تو آگے جواب کہاں سے آئے؟ مویاں دی گل جیندے کی جانن سو جانے جو مردہ ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا آج رات میں یہیں ٹھہروں گا، اپنی ماں کے پاس ٹھہروں گا۔ اب وہاں نہیں گئے، وہیں کیا، میں وہاں گیا ہوں، وہاں 7 آدمی نہیں ڈھنگ سے بیٹھ سکتے، 70,000 آدمی کا جدھر جس کا جی چاہتا ہے بیٹھ جاؤ، میں ادھر ہی ماں کی قبر کے سرانے خیمہ لگایا، وہاں رات گزر۔ عجب واقعہ سناؤں، جب پہاڑ سے نیچے اترے تدفین کے بعد تو آپ نے پھر دوڑ لگائی اور اوپر چڑھ گئے، پیچھے پیچھے ام ایمن گئی۔ میں یہ واقعہ ہزاروں دفعہ سنا چکا، ہر دفعہ میرے بند ٹوٹ جاتے ہیں کہ میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، کبھی اللہ تمہیں لے جائے تو دیکھنا ضرور، وہ زیارت کی جگہ ہے۔ جب ام ایمن اوپر چڑھی تو کیا دیکھا؟ اللہ کے محبوب ماں کی قبر کو قبر کو جیسے ماں کو کوئی چمٹ کے پڑا ہو، چشمے تصور میں ماں کو چمٹے ہوئے ہوں گے، پتھروں کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور اوپر یوں پڑے ہوئے تھے۔ جب ام ایمن قریب آئیں تو سنا آپ فرما رہے تھے اماں تجھے تو خبر تھی تیرے سوا میرا کوئی نہ تھا، تو پھر مجھے چھوڑ کے کہاں چلی؟ یہ غم دیے ہیں میرے اللہ اپنے نبی کو تمہارا منہ بند کرنے کے، تم پر حجت کو قائم کرنے کے۔ یہ کوئی زندگی ہے؟ ناشنا گانا کوئی زندگی ہے؟ پیسے بنانا کوئی مقصد زندگی ہے؟ عزت شہرت دولت، کیا یہی کچھ ہے؟ اماں نے اٹھایا، ام ایمن نے اٹھایا، بیٹا محمد اٹھو، انکار کر دیا، میں نے اٹھ گھسیٹ رہی ہیں وہ یوں جیسے بچہ پاؤں کی لگاتا ٹیک لگاتا، اب میں نے نہیں جانا، میں نے اماں کو چھوڑ کے نہیں جانا۔ مکے تک روتے ہوئے رات اتنے تنہا
کہ سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن، سارا دن اکیلے بیٹھے رہتے، اور نہ کھانا کھاتے تھے نہ پانی پیتے تھے، زمزم کے چند گھونٹ پی کے سارا دن بیٹھے رہتے تھے، تنہا۔ کہ میری امت دنیا کے پیچھے ایمان کے سودے نہ کرنا، میری اولاد ذبح ہوئی، میرے پیٹ پہ پتھر بندھے تمہاری خاطر، دیکھو مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ رزلٹ گندا ہے تو استاد شرمندہ نہیں ہوتا؟ استاد سے پوچھا نہیں جاتا جناب آپ کے سارے بچے فیل ہو گئے، کیا مقصد، کیا چکر ہے؟ میرے نبی نے آخری خطبے میں کہا لا تسودوا وجہی یوم القیامہ، او میری امت قیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا۔ ہائے 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 ہائے، وہ جو گیت تم نے سنا نہیں، میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ کعب 3 دن گزر چکے ہیں، میرے پیٹ میں کچھ داخل نہیں ہوا۔ میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا، اور زندگی کے کچھ بنیادیں قائم کر کے گئے، وہ ہم نے توڑی ہیں تو ہم زوال کا شکار ہوئے ہیں۔ اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران سرکاری خزانہ ہڑپ کر جائیں گے، والامانۃ مغنما، جب امانت کھا لی جائے گی، والزکاۃ مغرما، جب زکوٰۃ مالدار زکوٰۃ نہیں دیں گے، وتعلم لغیر الدین، جب علماء بادشاہوں کی چوکٹ پہ جا بیٹھیں گے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، جب لوگ بیویوں کے فرما بردار ہو جائیں گے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوست کو دیکھ کر باہیں پھیلائیں گے، وَأَقْصَى أَبَاهُ، اور باپ کو دھکا دیں گے، وَسَادَ الْقَبِيلَةُ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار نافرمان بدماش ہوگا، وَقَانَ رَئِيسُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ، حکمران نکمے نااہل ہوں گے، وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، ایک دوسرے کے بارے میں بغض بھرا ہوگا لیکن اوپر سے مسکرا کر ہیلو ہائی کریں گے، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، موسیقی گانا بجانا عام ہو جائے گا، کھل کے عام ہو جائے گا، وَارْتَفَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور مسجدیں فرقہ واریت کا گڑھ بن جائیں گی، وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، اور شراب پی جائے گی، وَلُبِسَ الْحَرِيرُ، اور مرد ریشم پہنیں گے، وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے پہلے لوگوں کو برا بھلا کہیں گے۔ یہ میرے نبی نے ہلاکت کے اسباب بتائے ہیں، یہ زوال کے اسباب ہیں، کسی کی سازش نہیں ہے، یہ میرے نبی کے بتائے ہوئے اسباب ہیں۔ اس سے میں نکلوں، آپ نکلو، کل کا سورج تمہارے لیے نکلے گا۔ ابھی کل دور ہے، آنے والی عصر تمہاری عزت کے جھنڈے لہرا کر آئے گی، نکلنے والا چاند اور مسکرانے والے ستارے وہ جھک جھک کر تمہارے بوسے لیں گے۔ تم ایک کام کر لو، نفس کی غلامی سے نکلو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پہ آ جاؤ۔ یہ تبلیغ کا کام اس غلامی رسول کو سیکھنے کی محنت ہے کہ ایک اچھے انسان بنو، اچھے مسلمان بنو، کل کو شادیاں ہونی ہیں، اچھے خاوند بنو، اچھی بیوی بنو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ ظلم نہ کرو۔ اور ایک اور بات بڑی اہم بتاؤں، ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو۔ یہ میرے معاشرے کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں لاکھوں بچیاں جل رہی ہیں، ان کی فریادیں سن